جب ہر طرف ایک بات گونج رہی تھی، انگریز دنیا میں ایک طاقت بن کر چھا رہا تھا اور پوری دنیا میں انگریز کی سلطنت کا سورج ڈوب نہیں رہا تھا۔ یہ محاورہ نہیں، حقیقت تھی کہ انگریز کی سلطنت کے کنارے اتنے پھیل چکے تھے، سلطنت اس قدر وسیع ہو چکی تھی کہ ایک خطے سے اگر سورج ڈوبتا تھا تو اسی انگریز کے تاج برطانیہ کے ماتحت دوسرے خطے میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا۔ یعنی جو اقتدار، جو قوت کسی زمانے میں مسلمانوں کو حاصل تھی کہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا تھا، بادل آیا اور برسے بغیر چلا گیا تو ہارون نے کہا، اے بادل جہاں چاہے جا کر برس، تیرے برسنے سے جو زمین میں فصل اگے گی اس کا خراج میرے ہی خزانوں میں آئے گا۔ 1914 کی ابتدا تبدیلیوں کا ایک سلسلہ ہے جو یورپ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر اثر انداز ہوا، خاص طور پر عالم اسلام پر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے، لہٰذا یہ قرآن اس عجیب و غریب دور کی بھی وضاحت کر سکتا ہے جب خلافت کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ کچھ اور مسلط کر دیا گیا، ریاست اور حکومت میں اسلام کو ترک کر دیا گیا اور پچھلے 100 سال سے مسلمانوں کو خلافت سے محروم کر دیا گیا۔ قرآن پاک اس دور کی بھی وضاحت کرتا ہے جب خلافت کے خاتمے کے بعد ایک مدت تک خلافت نہیں رہے گی اور جب ایک بار پھر سے پوری دنیا میں خلافت کو بحال کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ خلافت کو کس نے ختم کیا تھا اور کیوں کیا تھا، کیسے، کب، اور اس کی جگہ ایسا کیا مسلط کر دیا گیا کہ مسلمان 1400 سال سے چلتی آ رہی خلافت سے غافل ہو کر رہ گئے۔ یہ سوالات مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے جن کے جواب آج بہت کم لوگ ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مسلمانوں کو خبر ہی نہیں کہ آج سے 100 سال پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ 1914 سے پہلے عالم اسلام کو بے شک بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور سیاسی طور پر اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا۔ بہرحال تب بھی ایک متحد خلافت موجود تھی۔ برطانیہ، فرانس اور روس کے حملوں کے بعد بھی اور کولونیلزم کی آمد کے باوجود ابھی بھی عالم امت کا احساس باقی تھا اور ابھی بھی امید کا چراغ روشن تھا، لیکن یہ سب کچھ 1914 کے بعد بدلنے جا رہا تھا اور 2000 سال کے انتظار کے بعد یہودیوں کا سنہرا دور واپس آنے والا تھا۔ لیکن اس سے پہلے 1897 میں یورپی یہودیوں نے ایک تحریک قائم کی تھی جسے دی زائنسٹ موومنٹ کہا جاتا ہے، جس میں پوری دنیا کے امیر ترین اور سب سے زیادہ با اثر یہودی ایک جگہ جمع ہوئے تھے اور یہ اعلان کیا گیا کہ اب ہم یروشلم کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اس تحریک کو تھیوڈر ہرزل نامی شخص نے منظم کیا تھا جس کا ذکر آپ کو آنے والے ایپیسوڈز میں بھی ملے گا۔ اس سے کئی صدی پہلے ہی انہوں نے یورپ کو گھیر لیا تھا اور 300 سے 400 سال کے عرصے میں انہوں نے عیسائیت پر اعتقاد تہذیب سے یورپ کو ایک نئی بنیادی طور پر بے دین تہذیب میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کام کو انجام دینے کے بعد وہ اب ہڑتال کے لیے تیار تھے۔ جب انہوں نے زائنسٹ موومنٹ قائم کی تھی اسی دہائی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ظاہر کر دی تھی، ایک ایسی نشانی جسے اللہ تعالیٰ نے 3000 سال سے محفوظ رکھا تھا اور وہ نشانی تھی فرعون کی لاش۔ یہ جسم 1898 میں دریافت کیا گیا تھا۔ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے غیظ و غضب کی حالت میں سمندر تک پہنچ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم کیا کہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے، اور جب موت چاروں طرف سے ظالموں کو گھیر رہی تھی، سمندر کی لہریں اسے اچھال رہی تھی اور جب اسے یقین ہو گیا کہ ڈوبنا اس کا ناگوار انجام ہے تو کہنے لگا کہ میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ اور بنی اسرائیل کا رب ہے، لیکن
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اب تک تو نافرمانیاں کرتا رہا۔ آج تیرے جسم کو میں محفوظ کر لوں گا تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے تو ایک نشانی بن سکے۔ یقیناً بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ فرعون جیسے لوگ پھر سے دنیا میں آنے والے ہیں جو اسی کے نقش قدم پر چلیں گے اور اللہ کے ماننے والوں پر ظلم کریں گے، جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا تھا۔ اور آج ایسا کرنے والے اور کوئی نہیں، اسی آرگنائزیشنز کے کارکن ہے جو فرعون کی لاش ملنے سے 1 سال قبل قائم ہوئی تھی۔ جب فرعون کی لاش دریافت ہوئی تھی اسی دوران یورپی یہودیوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کہ مانو پوری دنیا کا خزانہ ان کے قدموں میں آ گرا تھا۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک گاؤں میں ایک حبشی بچے کو میدان میں کھیلتے ہوئے ایک چمکتا ہوا پتھر ملا تھا جسے وہ لے کر اپنے والد کے پاس گیا، اور اس کے والد نے اس پتھر کو کمشنر کے حوالے کر دیا، جس نے اس پتھر کی جانچ پڑتال کے لیے کیپ ٹاؤن بھیج دیا، اور وہاں سے جواب ملا کہ یہ بہت قیمتی ہیرا ہے جو کہ اب یہودیوں کا مقدر ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ریولوشن یورپیوں کو اور خاص طور پر برطانیہ کو دیا تھا، جس سے وہ زمین کے اندرونی حصوں میں چھپے ہوئے خزانے تلاش کر سکتے تھے۔ ایک ایسی ٹیکنالوجی جو زمین کی گہرائیوں میں جانچ پڑتال کر سکتی ہے جو تاریخ انسانیت میں کبھی موجود ہی نہیں تھی، اور آج اگر موجود ہے تو ان کے ہاتھوں میں جو دجال کے استقبال کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا، جبکہ حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ دجال کے لیے زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساؤتھ افریقہ کا علاقہ ہیرے اور سونے کی کھانوں کا خوشہ بن گیا، جن میں سے ایک ہیرے کی کھان دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہے جو کمبرلی میں موجود ہے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہیرے کی دریافت تھی جس پر سیسل جان روڈس نامی ایک برطانوی شہنشاہیت کے ملازم نے اختیار حاصل کر لیا تھا جو یہودیوں کے لیے کام کرتا تھا۔ اس نے کمبرلی میں 18 سال کی عمر میں ہیرے کے کاروبار میں داخلہ لیا تھا، جس کے بعد روتھسچائلڈ خاندان نے اس کو فنڈنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ روتھسچائلڈ یہودیوں کے امیر ترین خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے جو پوری دنیا کا سودی نظام چلاتی ہے، جس کا ذکر آپ کو آنے والے ایپیسوڈز میں بھی ملے گا۔ اب ساؤتھ افریقہ سے نکلنے والی دولت کا بیشتر حصہ یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ ہول تھا جسے 1914 میں ہی بند کر دیا گیا، کیونکہ اس نے جتنا خزانہ اگلنا تھا اس نے اگل دیا۔ اس سرنگ کو بند کرنے کے بعد اب وہ ہڑتال کرنے کے لیے تیار ہے۔ فلسافیکل اور پولیٹیکل سسٹم اپنی جگہ قائم ہے، اور اب فوجی حملہ اور خلافت کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔